بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. آج کی اس مجلس کے صدر مکرم محترم جناب فہمی صاحب، حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، یہ نشست استقبالیہ ہے اور اس استقبالیہ نشست کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی اور ظاہر ہے کہ جو چیز حضرت سے منسوب ہو اس میں خیر و برکت، عزت و عظمت اور صلاح و فلاح سبھی کا اجتماع ہوتا ہے. ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس موقع پر یہاں جمع ہیں اور انشاءاللہ خیر و برکت کے ساتھ یہاں سے واپس لوٹیں گے. آج جس طرح اس مدرسے کے ذمہ داران نے اپنے طلباء کی حوصلہ افزائی کی ہے اور انہیں ایک موقع، ایک اسٹیج، ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے، یہ قابل قدر بھی ہے اور قابل تکلیف بھی. یہی بچے آنے والے کل میں قوم و ملت کے لیے رہنما اور اپنی امت کا سرمایہ ثابت ہوں. حوصلہ افزائی ضروری ہے، صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور اللہ نے جو خوبیاں پنہا کر رکھی ہیں، ودیعت کر رکھی ہیں اور چھپی ہوئی ہیں، ان میں نمو اور جلا پیدا ہوتی ہے. البتہ میں طلباء سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مسابقہ آپ کی شخصیت یا آپ کی علمی قدر و قیمت اور آپ کے مستوی کو طے نہیں کرتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو پیش کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا سب سے بہتر نمونہ نہیں ہوگا. مختلف اسباب و عوامل ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات پیش آ گئی ہو جس کی وجہ سے جج آپ کو نمبر دینے سے آپ کا مقام بلند تر مقرر کرنے سے روکے، اس لیے کہ وقتی طور پر جو آپ نے پیش کیا ہے وہ آپ کی زندگی کا بہتر نمونہ نہیں تھا. اس سے متاثر اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلسل مشق و مزاولت، تمرین اور ممارست آپ کو اس مقام تک لے جاتی ہے جس مقام پر کل آپ نہیں تھے. اس لیے اگر
اللہ رب العزت نے کہیں آپ کو شریک مقابلہ ہونے کی توفیق دی اور پوری جدوجہد کے بعد آپ کوئی بہت نمایاں مقام حاصل نہ کر سکے ہو تو بس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری صفت، اگر اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اور آپ کسی نمایاں مقام پر آ گئے تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کی عنایت ہے۔ دوسرے بھی جو شریک ہوئے صلاحیت ان میں بھی وقتی کسی عارضے کی وجہ سے وہ مقابلے میں اتنی بہتر کارکردگی نہیں پیش کر سکے، اس لیے جو ملا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور خیال کریں کہ یہ جو ملا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ اللہ میری آزمائش کرے اشکر ام اکفر، کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکرا ہوتا ہوں۔ اس لیے جن طلبا کو مقام حاصل ہوا اور آج وہ یہاں لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے، انہیں اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور کسی بھی خام خیالی میں مبتلا ہوئے بغیر اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ کی شخصیت کسی رام نما کی محتاج ہے۔ اپنے استاد کا، اپنے تربیت کرنے والے کا احسان ساری زندگی مانیے، تسلیم کیجیے اور ہمیشہ یہ خیال کیجیے کہ میں نہ پختہ ہوں نہ تراشیدہ ہوں۔ جب تک یہ خیال آپ کے اندر رہے گا آپ اپنے لیے کسی رہنما کی ضرورت کو محسوس بھی کرتے رہیں گے اور ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے رہیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا عروج اور آپ کی ترقی کے مدارج طے ہوتے رہیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے یہ سمجھا کہ اب وہ مکمل ہو گیا ہے وہی اس کے عروج کا آخری دن ہوتا ہے اور زوال کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ کائنات مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ناتمام اور اس کا سفر خوب سے خوب تر کی طرف اور بہتر سے بہترین کی طرف جاری رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کی کوشش کرتے رہیے اور یہ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں علم اور فضل و کمال کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے درجات رکھے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اور جو کمال عطا فرمایا گیا، ہمارے عقیدے علماء دیوبند کے اعتقاد کے مطابق وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد کسی کے لیے بھی وہ مقام علم اور فضل و کمال کا مقدر نہ کیا اللہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ علم کا ایسا مقام آپ کو دیا گیا جو اولین و آخرین میں کسی کے لیے مقدر نہ ہو سکا، مگر اس کے باوجود آپ کو یہ سلیقہ سکھایا گیا کہ آپ اللہ سے فرمائیں اور عرض کریں کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، مزید اضافہ ہوتا رہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد بھی مدارج اور مراتب باقی ہیں، تب تو یہ کہا گیا کہ آپ کہیے کہ مزید مجھے عطا کیا جائے، اس پہ ٹکٹنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس پر آدمی کو کسی صورت سراسیمہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت کو جو دیا گیا وہ بے پناہ ہے، لیکن اللہ کا خزانہ علم اس سے ورا ہے،
یہی وجہ ہے کہ حدیث شفاعت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابھی بھی خزانے علوم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر تفوق و کمال کے باوجود کچھ ان چیزوں میں اشارہ کرتا ہے کہ ابھی وہ ان خزانوں میں ہے جو اللہ کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ حدیث شفاعت حدیث کی اکثر کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اس ساموں کا سر یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں سے متاثر ہو کر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہو جائیے۔ جس کے پاس بھی جائیں گے وہ دوسرے کی طرف اشارہ کرے گا اور اپنی ذات کی طرف سے یہ جملہ کہے گا کہ لست لہا، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا ہوں، تم فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ ہوتے ہواتے گھوم پھر کے یہ بات آخر میں سید الاولین والآخرین اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے گی اور آپ فرمائیں گے کہ انا لہا، میں اس کام کا اہل ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالی کے پاس آؤں گا اور اس موقع پر اپنے رب کی تعریف کروں گا۔ وَأَحْمَدُ رَبِّي بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، میں اپنے رب کی تعریف ایسے کلمات کے ساتھ کروں گا الَّتِي لَا تَحْضُرُنِي الْآن، جو ابھی میرے احاطے علم میں نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن مجھ کو الہام فرمائے گا۔ اللہ قیامت کے دن مجھ کو الہام فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، میں سجدے میں گر پڑوں گا اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد ارفع راسک، محمد سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، وَقُلْ تُسْمَعْ، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آج کا یہ جلسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و منقبت اور آپ کی سیرت سے بھی متعلق جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کو درست انداز میں کہہ سکوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے خیر سے ہم سب کو مشرف فرمائے اور اس کے کوئی شر ہو تو اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انسان جب مکلف ہونے لگتا ہے تو اللہ نے اس کے قلب و جگر کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر محبت کا میلان پیدا ہوتا ہے۔ شیخ ذوالفقار کہتے ہیں کہ دل بہر محبت ہے، کسی شاعر کا شعر نقل کیا کرتے ہو، دل بہر محبت ہے، محبت تو کرے گا تو لاکھ بچائے اس کو کہ اسی پہ تو مرے گا۔ یہ ہے ہی اسی لیے، آپ اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن اس کا کام ہے محبت کرنا۔ اس کے اندر کسی نہ کسی کی محبت پیدا ہو کر رہے گی۔ البتہ اس دل میں سب سے آگے جو محبت ہونی چاہیے، اس محبت کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں کچھ لوگوں کو، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ اب یہ جو بات ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔
لیکن اس سے آگے ایک مرحلہ اور، اس سے آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ انسان نمونے کا محتاج ہے، انسان نمونے کا محتاج ہے۔ علماء متقدمین کی زبان میں اس کو کسی حصی وجود کی ضرورت ہے، اس کو کسی حصی وجود کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں کیا کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، بلکہ ایک حصی وجود رکھ کے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک حصی وجود کیا، یہ جیسا کرتے ہیں ویسا تم کو کرنا ہوگا، وہ جو حکم دے تو قعود ہے، وہ جو حکم دے تو قیام ہے، وہ جیسا کریں گے ویسا تمہیں کرنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور اسی محبت کو منتقل کیا تو انہوں نے تو کہا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں ویسے پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے حضرت کی نماز تھی، یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے سامنے حضور کی نماز پیش کرتے ہیں، بلکہ حضرت کی نماز جیسے ہوتی تھی ویسے پڑھ کے بتاتے کہ کیسے پڑھتے ہیں، ہم صرف زبان سے نقل نہیں کرتے۔ ایک حصی وجود کی ضرورت ہے، حصی وجود دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا ان سے محبت۔ اصل میں محبت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی کہ اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی تسلیم کرنے کے لیے۔ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور حد درجہ ہو جائے، بعض لوگوں کو علماء سے مشائخ سے ہو جاتی تو ان کی آواز بھی شیخ جیسی ہونے لگتی، ناز اور راز اور ادائیں بھی ویسے ہی ہونے لگتی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ انسانی فطرت اور اس کی طبیعت ہے۔ جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ محبت ایک ایسا خاصہ ہے کہ جس میں دلائل کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ کہنے والے شاعر نے کہا ہے فَعَيْنُ الرِّضَى عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَبِيرَةٌ وَعَيْنُ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَصَابِيَ، جس سے آپ کو محبت اور تعلق ہو جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بڑی بڑی غلطیاں بھی نظر نہیں آتی۔ فَعَيْنُ الرِّضَى عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَبِيرَةٌ وَعَيْنُ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَصَابِيَ، اور جس سے ناراضگی ہو دشمنی ہو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی ہو کے دکھتی ہیں۔ محبت ایسی چیز ہے کہ آدمی محبت پہ کیا جملہ چلا اندھا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ اور صحیح یہی ہے کہ جب محبت اس مقام پر آ جائے کہ ہم اس سے آگے کچھ سننے کے لیے تیار نہیں، اس سے آگے کچھ سننے کے لیے تیار نہیں، ہم کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بندگی کا تعلق یہی ہے کہ اللہ جو کہتے ہیں اس کے اوپر سر تسلیم خم، کسی حکمت کی ضرورت نہیں، کسی مصلحت کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سود سے منع کرتے ہیں اور تجارت کی بات کر رہے ہیں، انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، اس میں بھی نفع کمایا جا رہا ہے اس میں بھی نفع کمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا تو یہ نہیں بتایا کہ بیع میں یہ فرق ہے اور سود میں یہ فرق ہے، اس میں یہ نہیں ہے اس میں وہ نہیں ہے۔ فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ بات کرو، جسے ماننا ہو مانے، جسے تسلیم کرنا ہو کرے، جسے نہیں کرنا ہو نہ کرے۔ محبت، تو اس محبت میں ایک درجہ نیچے ایک شخصیت رکھی، اپنی ذات سے نیچے، لیکن بیان کو اپنے ساتھ کیا کہ محبت ان کی کرو گے، اطاعت ان کی کرو گے، اتباع ان کا کرو گے، ہم مان لیں گے کہ تم نے ہم سے کیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
محبت کو ایک ساتھ بیان کیا، اپنی محبت اور رسول کی محبت کو فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ نے اپنی محبت کے ساتھ اپنے رسول کی محبت کو جوڑ کے رکھا ہے۔ فرق اپنے ذہن میں رکھیے، فرق تازہ رکھیے۔ العبد عبد وإن تنزل العبد عبد وإن ترقى والرب رب وإن تنزل۔ بندہ بندہ ہے چاہے جتنی اوپر چلا جائے، اور رب رب ہوتا ہے چاہے کتنا نیچے ہوتا چلا گیا، رب رہے گا۔ یہی وجہ ہے لیکن کہ اپنے ساتھ اپنے نبی کو بھی بیان کیا، اور ہم نے یہ بات پچھلے دنوں بھی کہی تھی، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ بِالْخَمْسِ أَشْهَدُ۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑا۔ تم دیکھتے نہیں ہو مؤذن اذان میں 5 مرتبہ جب اذان دیتا ہے دل میں تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وشق له من اسمه ليجله وذو العرش محمود وهذا محمد۔ اس نے اپنے نام سے نکال کر نام کا حصہ دیا اپنے نبی کو تاکہ وہ کی عظمت اور ان کے احترام کو واضح کر دے۔ چنانچہ وہ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کا اظہار ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے۔ ایک ایسی چیز ہے کہ پیدا ہو گئی تو اتباع کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اتباع ہی پر سارا دار و مدار ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت چاہتے ہو، راستہ ہمارے دروازے سے ہو کر جائے گا، اس راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا مسلم شریف میں کہ کسی یہودی اور نصرانی نے جو میرے بارے میں سن چکا ہو، اب اس کے لیے سوائے اسی اور کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، اگر ایسا نہ ہو تو جہنمی ہو۔ راستہ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں اس محبت کے الگ الگ اظہار ہیں، الگ الگ اظہار ہیں۔ اب ایک شادی بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں کتاب المرضى میں اس کو بیان کیا۔ آپ نے آ کر عیادت کی اور جسم پر ہاتھ پھیرا، سینے پہ ہاتھ رکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ کی ٹھنڈک آج بھی محسوس کرنا کیا تھا۔ محبت کا تعلق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی زوجہ محترمہ گئی اور خادم کی طلب لے کر گئی تھی، لیکن ملاقات نہیں ہوئی تو اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ آئی کہ حضرت سے کہیے گا کہ میں آئی تھی اور خادم چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو جب پتا چلا تو گھر تشریف لے گئے۔ آپ کی بیٹی تھی، آپ کا داماد تھا، اور داماد بھی وہ جو چچا زاد بھائی تھا، اور وہ جو کہ کفالت میں بھی رہا ہوا تھا۔ حضرت علی کہتے کہ ہم سونے کو بستر پہ لیٹ چکے، سونے کو بستر پہ لیٹ چکے تھے، آپ آئے، ہم اٹھنے لگے تو آپ نے بتایا اپنی جگہ سوئے تو ایسے ہی لیٹے رہو۔ ہم دونوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے، آپ کا پیر میرے جسم سے لگ رہا تھا، میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس۔ اچھا، آگے اس سے زیادہ پیارا جملہ ہے، اسی موقع پہ تسبیح عطا فرمائی، جس کو ہم آپ تسبیح فاطمی کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لیا کرو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے گئے، جب سونے لگا کرو تب پڑھ لیا کرو، جب سونے لگا کرو تب پڑھ لیا کرو۔ لوگ بھی عجیب و غریب ہوا کرتے ہیں۔ حضرت علی نے جب اس کو بیان کیا تو کہا جب حضرت نے فرمایا تو اس کے بعد سے آج تک کبھی میں نے اس کو چھوڑا نہیں۔
ہمیشہ پڑھتا ہوں، ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے بہت نازک بات پوچھی، اس نے کہا کہ آپ کی ایک جنگ ہوئی، جنگ صفین، کیسی خطرناک جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے لیے جب آپ آئے تھے اور رات ہوئی، ایک ہنگامہ ہے، ساری چیزیں ہیں، تو کیا اس رات بھی کل کی جنگ ہے؟ آج آپ سارے امور میں مشغول ہیں، تو کیا آپ جنگ صفین کی رات بھی آپ نے اس کو پڑھا تھا اور ترک نہیں کیا تھا؟ حضرت علی کا جملہ سننے جیسا ہے، فرمایا کہ ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات بھی میں نے ترک نہیں کیا تھا، پڑھ کر سو رہا تھا، پڑھ کر سو رہا تھا۔ حضرت انس نے کسی سے پوچھا کہ انگوٹھی، تو انگوٹھی کی پوری کیفیت بیان کر دی، کیسے سطر لکھی ہوئی تھی، حضور کی انگوٹھی کس چیز کی بنی ہوئی تھی، کون سی سطر اوپر تھی، کون سی سطر نیچے تھی، بیچ میں کیا تھا، عبارت کیا تھی، محمد رسول اللہ، اس طرح سے تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب سب بیان کر لیا تو ایک راوی نے کہا کہ آپ تو ایسے ایسے بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ ابھی بھی میری آنکھوں میں وہ منظر ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہ انگوٹھی چمک رہی ہو، کأنی انظر الی وہی صفاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر، کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ محبت صحابہ جیسی مطلوب ہے، اپنی مرضی کی محبت مطلوب نہیں۔ پیمانہ محبت کا وہ ہے جس پیمانے کے انتخاب کے لیے اللہ رب العزت نے امتحان لے کے لوگوں کو چن کے الگ کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسبی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کسب کو دخل نہیں ہوتا۔ کسب کہتے ہیں اپنی محنت مشقت سے کسی چیز کو حاصل کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ نبوت کسب نہیں ہے، نبوت انتخاب ہے، اجتباء ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی شے کی بس۔ یہی وجہ ہے کہ مولا قاری رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ لکھا ہے کہ جو آدمی نبوت کو کسب سمجھے گا وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو نبوت کسب نہیں ہے، البتہ ولایت کسب ہے، ولایت کسب ہے۔ آپ حلال و حرام کی تمیز کریں، فرائض کا اہتمام کریں، جو چیزیں حکم دی گئی انجام دیں، جن سے جو منہیات ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ میں نوافل کا اہتمام کریں۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، مسلم شریف کی جو روایت ہے، تو آدمی نوافل بخاری میں بھی ہے تو اس کے ذریعے سے آگے آتا ہے۔ کسب ہے، ولایت کسب ہے، نبوت کسب نہیں ہے۔ ایسے ہی شرف صحابیت اور شرف تابعیت، یہ دونوں بھی کسب نہیں، یہ بھی موجود من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کسی آدمی کے اختیار میں نہیں کہ وہ کسی زمانے میں پیدا ہو جائے، کسی خاندان میں پیدا ہو جائے، اپنی من مرضی سے لکھوا لے کے میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ جن لوگوں کو چاہا ان کو اپنا صحابی، اپنے نبی کے صحابی کے لیے چنا۔ ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد واصطفاه برسالته۔ سارے لوگوں میں جو سب سے بہتر دل تھا ساری کائنات میں، اس کو حضور کا دل بنایا، اور پھر انبیاء اور رسولوں کے بعد جو سب سے بہتر دل ہو سکتے تھے ان دلوں کو چن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا۔ اسی لیے فرمایا کہ طوبی لمن رآنی ولمن رآ من رآنی، اس کے لیے خوشخبری اور خوشبختی ہے جس نے مجھ کو دیکھا، اور اس کے لیے بھی جس نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے مجھ کو دیکھا۔ صحابیت اور تابعیت، تو صحابی ہونا بندے کے بس کی چیز نہیں تھی، جس کو صحابی بنایا وہ اللہ کا انتخاب، اور ان کو چنا اسی لیے کہ وہ کسوٹی بنے۔ جب ہم یہ بات بیان کرتے علماء دیوبند کی طرف سے جب یہ بات آتی ہے
تو مختلف قسم کے باطل اس کو رد کرنے کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ صحابہ اس سلسلے میں کسوٹی آپ کہتے ہیں. جی ہاں، صحابہ کسوٹی ہے. ایک مرتبہ ایک جگہ مناقشہ مباحثہ چل رہا تھا، سامنے کچھ لوگ نے جب ہم نے کہا کہ اس سلسلے میں صحابہ کا عمل مختلف ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، ان کا عمل الگ ہے، وہ مختلف ہے اس معاملے میں. آپ جو طریقہ بتا رہے ہیں وہ طریقہ صحابہ کا نہیں ہے، انہوں نے نہیں کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ صحابہ جو کریں گے وہی حجت ہوگا، جو نہیں کریں گے وہ حجت نہیں ہوگا. میں نے کہا جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ افعال کے قبیل سے ہے. میں آپ کو بتاؤں عقائد کے قبیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگ اگر اس طرح سے ایمان لائے آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر لوگ کا ایمان تمہارے ایمان کی طرح سے ہو جائے، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، تو وہ بھی ہدایت پائیں گے. جب وہ ایمان اور عقیدے میں کسوٹی ہوئے تو اعمال میں کیوں ہوئے؟ سیدھی سی بات. تو میرے بھائی صحابہ کی محبت دیکھنی چاہیے. اچھا، اب وہ جو بات میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے رفتہ رفتہ وہ شخصیت آپ کے اندر اترنے لگتی اترے گی. اگر واقعی محبت اس درجے میں آپ پیدا کریں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ کی غیر معمولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے عبارت ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقعین تصویر میں دیکھا، بس دو باتیں عرض کر کے ان سے متعلق آگے بڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا احسان چکا دیا سوائے ابوبکر کے کہ اس کا احسان اللہ چکا ہے. جی، احساس ہونا چاہیے کہ درجہ محبت کا درجہ کیا ہے. ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے یہاں میری محبت اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے سب سے زیادہ نہ ہو جائے. حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہے کہ جب میرے والد ہجرت کر کے چلے گئے تو ابو قحافہ جو ان کے دادا ہیں، آپ کی بینائی متاثر ہو چکی تھی، وہ آئے جانے تاکہ سنا کہ ابو بکر چلا گیا. اس وقت اسلام نہیں قبول کیا. سنا کہ ابو بکر چلا گیا، کہ ہاں وہ چلے گئے. تو کہا کہ کچھ دے کے گیا کہ نہیں گیا؟ حضرت اسماء بیان کرتی ہے کہ اللہ کی قسم گھر میں ایک درہم نہیں، جتنا تر سب میرے والد اپنے ساتھ لے گئے کہ حضور کو ضرورت پڑے گی نام پر خرچ کر، کوئی چیز نہیں دی. لیکن چونکہ حضرت اسماء بیٹی ہیں حضرت ابوبکر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مزاج اس خاندان کو دیا ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ دادا یہ پوچھیں گے، تو میں نے پتھر جمع کر رکھے تھے تاپ میں درہم کے جیسے، ان کو رکھ دیا تھا تاپ میں. جب دادا نے یہ بات کہی انہوں کو لے کے گئی اور ان کا ہاتھ ان پتھروں پر میرا کاٹنے کی طرح ہی موجود ہے. تو انہوں نے جا کے چلیے کم سے کم ابو بکر اتنی تو اپنی بندی کی ہے کہ حالانکہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا سب اپنے ساتھ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ان کے لیے ہے کہ سب کے احسان چکا جیسا ہے، ان کا احسان اللہ چکا ہے. اور یہ فرمایا کہ لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بکر خليلا، اگر میں اپنے سوا کسی کو، اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بنا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات اور جمع فوائد میں آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بخاری وغیرہ میں مختصراً آئی ہے، جمع الفوائد کا تفصیل سے ہے. حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ بیماری میں کہ میری جگہ نماز پڑھائیں. تو انہوں نے ابو بکر میں آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے، تو عمر سے کہہ دیجیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ ناراض ہوئے. اور جب آواز سنی حضرت ابو بکر کے سوا حضرت عمر کی تو اور خفا ہوئی اور کہا کہ میں نے کہا نہیں
جب وہ فوائد کی روایت میں ہے کہ فرمایا کہ میں کیا کروں عائشہ کہ میرے مسئلے پہ اللہ سوائے ابو بکر کے اور کسی سے راضی نہیں. زندہ کیوں میرے بھائی؟ یہ مقام اور مرتبہ کیوں؟ ہجرت ہے، آپ ہجرت کے سفر کے ساتھ میں ہیں اور رسول اللہ کیا جملہ یاد آیا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئے تھے جب عام طور پہ نہیں آتے. بھری دوپہر میں مکے کی گرمی میں گھر آئے ہمارے، اور گھر کے لوگوں نے کہہ دیا کہ حضور اس وقت کسی خاص ضرورت سے آئے ہوں گے ورنہ اس وقت تشریف نہیں لاتے تھے. حضرت آئے اور آپ نے کہا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم مل گیا ہے، اجازت ہو گئی ہے. تو تعصب ہو یا رسول اللہ کے رسول اپنے ساتھ رہنے کا موقع عنایت فرمائیں. حضور نے جیسے ہی اجازت دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. امی عائشہ کہتی ہیں کہ زندگی میں اس دن پہلی مرتبہ پتا چلا تھا کہ آدمی خوش ہوتا ہے تو بھی رو دیتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے تو بھی رو دیتا ہے. ساتھ میں ہے سفر میں ہجرت کے تو بات مجھے عرض کرنی تھی. مجھے محبت کہتے کس کو؟ محدثین نے لکھا ہے کہ قبا پہنچے. حضرت مصعب بن عمیر سے جن لوگوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا وہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، مبلغ تھے، تو ان سے پوچھا کرتے تھے کہ وہ عبد الرحمن بتائیے اللہ کے رسول دیکھتے کیسے؟ اسلام قبول کر چکے ابھی تک حضور کو دیکھا نہیں ہے. تو وہ دو زانوں بیٹھ جاتے تھے، حضور کا حلیہ بیان کرتے تھے. عمر مبارک اتنی ہے، آپ اس طرح سے اپنی ادھیڑ ہونے سے قوت سے اب جو ہے وہ شیخوخت کی طرف متوجہ ہیں. البتہ سر اور داڑھی کے بالوں میں بال سفید نہیں ہوئے ہیں، اور کیفیت ایسی ایسی ہے، قد ایسا ہے، چہرہ مبارک ایسا ہے، داڑھی ایسی ہے، انسان کا دماغ میں بیان نہیں کر پاتا لیکن سن کر ایک نقشہ اپنے دماغ میں بنا لیتا ہے. سارے قد و خال ان کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں. تو حضرت ابو عبد الرحمن مصعب بن عمیر سے سوچتے تھے اور یاد کرتے تھے اور ذہن میں ایک خاکہ بناتے تھے کہ حضور ایسے دکھتے ہیں. اب جب خبر ہوئی کہ حضور کو وہاں تشریف لے آئے، لوگ آگے ہوئے پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد محدثین نے لکھا ہے کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی، اس لیے کہ وہاں ایک جیسے دو لوگ، ایک جیسے دو لوگ، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جو حلیہ بیان کیا گیا وہ ان دونوں میں سے کس کا ہے. خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نہیں ہوں. کچھ لوگ آتے تھے مجھ سے مصافحہ کرتے تھے، کچھ لوگ سے مصافحہ کرتے تھے. اتنے میں دھوپ آنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو میں چادر لے کر کھڑا ہو گیا. تب لوگ سمجھے کہ خادم کون اور مخدوم کون ہے. تب لوگ سمجھے محبت کہتے کس کو ہے. میں نے بتایا نا آپ کو کہ محبت اندھے ہونے تک کی جائے. جیسے حضرت نے فرمایا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کوئی آدمی اگر آج ہم سے یہ کہے کہ حضور کے بعد مجھے نبوت ملی ہے تو جو اس سے دلیل مانگنے جائے وہ بھی کافر ہو. حضور کے بعد ہم کسی کو نہیں مانتے، کسی کو تسلیم نہیں کرتے، بات ختم، کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دلیل کی ضرورت نہیں، دلیل کی ضرورت نہیں. تشریف لائے، زمانے خلافت تھا، حجر اسود کے پاس پہنچے اور شروع کرنا تھا طواف. تو حجر اسود کے پاس پہنچنے کے بعد جب حجر اسود کو بوسہ دینے کی بات آئی تو کہنے لگے کہ انی رات کو اللہ کا حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا ہم تجھ کو بوسہ نہیں دیتے. تو پتھر ہے تو پتھر صحیح، حضور نے چوما تو ہم ان کے چومے پہ پتھر بھی چومے. معلوم ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا، نہ کوئی نفع نقصان تجھ سے وابستہ نہیں، لیکن حضور پھر اس کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی. طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے تو فرمانے لگے رمل کیوں، رمل کیوں؟ اور آگے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ عمرے کے لیے آئے تھے. یہ عمرۃ القضاء کی بات ہے.
حدیبیہ کے بعد والے سال آئے تو آنکھوں نے قریش مشہور کر رکھا تھا کہ مدینہ کی آب و ہوا میں وبائیں تھی، فلاں تھی، حضور نے دعا فرمائی جو افواہ منتقل کر دی گئی، تو وہاں رہ کے لوگ بیمار ہو جاتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی مدینہ طیبہ ہی میں بیمار ہوئے اور وہیں وفات پا گئے اور وہیں مدفون ہوئے بنو نجار کے۔ حضرت ابوبکر پہنچے بیمار ہوئے، حضرت بلال پہنچے بیمار ہوئے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور پھر اسی موقع پہ حضرت بلال کی طرف وہ بات منقول ہے کہ انہوں نے کچھ اشعار پڑھے کہ کاش پھر سے میں وہی پہنچوں گا تہامہ کی وادی میں، کیا یہ ممکن ہے کہ میں پھر سے جو ہے وہ مجنہ اور فلاں کے چشموں کو دیکھوں گا؟ اور وہ سب یاد کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے سنا تو آ کے کہا تھا کہ رسول بلال تو اس طرح سے کہہ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں مکے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ پیدا کرنا اور یہاں کی وبا منتقل کرنا۔ تو وبائیں تھی منتقل کی گئی، لیکن تھی تو قریش نے کہا کہ ان کو مدینہ کی وباؤں نے کمزور کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ حضرت نے ہم سے کہا تھا اس سال جب ہم لوگ آئے عمرہ کرنے کے لیے، جبل ابو قبیس وغیرہ پہ لوگ چڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے قریش کے، ہم کو دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا اکڑ کے چلنا، یہ چال اللہ کو پسند نہیں، مگر آج پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ تم کمزور نہیں ہوئے ہو، تم ہو مضبوط، طاقتور ہو۔ فرمانے لگے نہ قریش باقی رہے کہ وہ انکار کرنے والے قریش ہوں، اور نہ آج کوئی دیکھنے والا موجود ہے کہ ہم کو رمل کرتا ہوا دیکھے۔ کوئی علت باقی نہیں رمل کرنے کی، لیکن ہم رمل کریں گے کیونکہ حضور نے رمل کیا تھا۔ محبت اندھی ہوتی، جس سے آپ کو شائستگی کا تعلق ہو جائے اس کو دلیل کی ضرورت نہیں۔ آج وہ علت ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں، ہمارے حضرت نے کیا تھا، ہم کریں گے، بات ختم ہو گئی۔ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، بس خلافت ہی کی ترتیب پہ مکمل کر لیں گے۔ تیسرے خلیفہ راشد ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائی محبت ہوتی کیسے ہے؟ عجیب و غریب جملہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دل کے کانوں سے اگر کوئی سنے تو احساس پیدا ہوگا۔ فرمانے لگے کہ جس دن حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، بیعت اسلام کی تھی، اسلام قبول کر کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت کی، سیدھا ہاتھ میرا حضور کے ہاتھ میں تھا، اس دن سے میں نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا، اس احترام میں کہ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ڈالا، اس احترام عجیب ہو جاتا۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے مؤذن بھی ہیں۔ ایک سفر سے واپسی میں لوگ جو ہے وہ اذان دی، آپ کے مؤذن نے، تو یہ لوگ جمع تھے، کچھ بچے نوجوان، ان لوگوں نے مذاق اڑایا، انکار کرنے والے تھے اس وقت اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ حضور نے آدمی بھیجا، وہ حضرت ابو محذورہ کو پکڑ لایا۔ اب جب لے کے آیا، بعد میں کسی نے حضرت ابو محذورہ سے کہا کہ ابو محذورہ پیشانی کے بال بڑے ہیں تمہارے، پیشانی کی طرف کے بال بڑے، کٹوا کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو حضرت ابو محذورہ نے یہ بات بیان کی تھی، کہنے لگے کہ مجھ کو آدمی لے کے حضور کے پاس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہراؤ، کیا دوہرا رہے ہیں؟ اذان کے کلمات اصرار کر کے مجھ سے دوہروائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی، کہنے لگے کہ جس چیز کو حضور کے ہاتھوں نے مس کیا ان کو کاٹ کے زمین پہ ڈالنا میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، طبیعت گوارا نہیں، اس لیے میں یہ بات نہیں کرتا، چھوڑ دیا ان کو۔ حضرت انس کے پاس ایک پیالہ تھا حضور کا، اس سے دراڑ پیدا ہو گئی، اس کو انہوں نے ٹھیک کروا دیا، اس میں ایک کنڈا لگا ہوا تھا، تو انہوں نے چاہا اس کو بدل کے دوسرا لگوا دیا، تو دوسرے صحابی نے ان کو منع کر دیا۔ حضور کا جو جیسا تھا اس کو ویسے تعلق ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا، جائیے سفارت لے کے ہماری اور مکے کے لوگوں کو سمجھائیے کہ ہم لڑنے نہیں آئے، حدیبیہ کے موقع پہ حضور کو بھیجا، وہ گئے، تو ان کا جو شریک تھا وہ ملا،
اس نے حضرت عثمان کو دیکھا تو ایک عجیب و غریب بات اس نے حضرت عثمان سے دیکھی. حضرت عثمان کا لباس اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کہ عثمان کیا تم ہمارے پاس سے جانے کے بعد فقیر ہو گئے؟ نا ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ نے پہلے کے مقابلے میں اور دولت عطا فرما لی ہے. کہنے لگے پھر تمہارا لباس آدھا ادھورا کیوں ہے؟ یہ تمہارا ازار یہ آدھی پنڈلی تک کیوں چلا آ رہا ہے؟ اربوں میں پیدا تھا پورا لباس ان کے نیچے جھاڑو دیتا ہوا تکبر اور نسبت کی علامت. تو کہا یہ کیسے پہن رہے ہو کپڑا؟ اگر کمی نہیں ہے تو کپڑا ایسا. تو کہا کہ ہاکذا ازار صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حضرت کا ازار ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے ایسا نہیں. بس اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے ان سے کہا آ ہی گئے ہو، احرام میں ہو، بیت اللہ سامنے ہے، پہنچ گئے ہو، تم کو اجازت ہے، سفارت لے کے آئے ہو، طواف کرو، عمرہ پورا کرو، واپس جا کے ہماری بات حضور کو بتا دو. فرمانے لگے ممکن نہیں، جب تک حضرت طواف نہیں فرمائیں گے عمرہ نہیں کریں گے، عثمان بھی نہیں کریں گے. آپ اجازت دیتے ہو اپنی جگہ، عمرہ اپنی جگہ، طواف اپنی جگہ، مگر جب تک حضور کو اجازت نہیں ہوگی میں بھی اپنا احرام نہیں کروں، میں بھی نہیں کروں. محبت بہت عجیب چیز ہوتی ہے. ام المؤمنین ام سلمہ نے اسی لیے مشورہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے زندگی میں شاید پہلی مرتبہ آپ نے یہ رنگ اپنے صحابہ کا دیکھا ہو. آپ ان سے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، اب اگلے سال آئیں گے اور اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے تو اپنے بات منگا دو اور اپنے ساتھ جو جانور لائے وہ ذبح کر دو. کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا، کسی نے نہیں قبول کیا. سب خاموش انتظار میں بیٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین ام سلمہ سے بتائی یہ بات تو انہوں نے بتایا. یعنی اگر تعبیر دوسرے الفاظ میں آپ کرو تو گویا وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں. یہ جب تک دیکھیں گے کہ آپ پر احرام کا کپڑا اور آپ کے سر کے بال سلامت ہیں، ان میں سے کوئی اپنا بال نہیں اڑا رہے گا. یہ منتظر رہیں گے کہ شاید کوئی راستہ ابھی پیدا ہوتا کہ کبھی پیدا ہوتا. اس لیے آپ اپنا بال منڈوا میں اپنا احرام کھول لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پہ عمل کیا. جیسے ہی صحابہ نے دیکھا کہ اب آپ نے اپنا بال منڈوا لیا ہے تو ان کو یقین ہو گیا کہ اگلے سال پھر انہوں نے اپنے بال پر رشوا لی. حضرت امیر المؤمنین ہوئے حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی بات عرض کرتا ہوں اور باتیں تو جانے دیجیے. اسی موقع پر آپ نے ان سے کہا تھا حدیبیہ کے موقع پر کہ علی لکھو، لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لوگوں نے کہا کہ رحمان کو رحیم کو ہم نہیں جانتے، اللہ کے نام سے بسم اللہ ہو، بس اتنا ہم سمجھتے، اس سے عبادت شروع کرو. لوگوں نے کہا مٹا دو. حضرت علی نے مٹا لیا. ٹھیک ہے اللہ ہی کا نام لکھنا ہے تو لکھ دیا اللہ کا. آگے چلو. حضور نے لکھوایا لکھو یہ تحریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول. بس سامنے سے اعتراض آ گیا اور کہنے والے نے کہا اگر ہم اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہی ہوتے تو مسئلہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مٹا دو، مٹا دو. حضرت علی نے کہا وہ نہ مانتے ہو مگر ابھی تو مانتے، میں کیوں مٹاتا ہوں؟ اللہ لا امحوک ابدا، میں نہیں مٹاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. اس جملے کو آپ ہرگز بغاوت نہیں کہہ سکتے. یہ محبت کا ایسا مقام ہے جہاں کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں. ان کا مقام 2 منزلہ تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ اوپر تشریف لے جائیں، میں نیچے رہوں. آپ نے بعض مصلحتیں بتائی کہ لوگ ملنے آئیں گے، فلاں ہوگا تو بہتر ہے کہ آپ اوپر رہیں میں نیچے رہوں.
انہوں نے قبول کر لیا کہ حضرت فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خلش تھی کہ حضرت نیچے ہیں اور یہ خلش محبت میں مقام رہتا ہے۔ ایک رات کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں سردی ہوتی ہے، کچی چھت تھی، لکڑی ڈال کے اس میں مٹی ڈال دی گئی تھی، تو ایک رات کہتے ہیں کہ غلطی سے ٹھوکر لگی اور مٹکا پھوٹ گیا، پانی بہہ رہا، راتوں تو خون نہیں ہے زبان کو کہ ابھی پانی چھت کو تر کرے گا اور نیچے حضرت پہ گرے۔ اس الجھن میں وہ جو رضائی تھی اور کمبل یا چادر تھی اوڑھنے والی، اس کو زمین پہ ڈال دیا کہ وہ سوکھ لے۔ جیسے تیسے پانی کو روکنے کی کوشش کی، ساری رات دونوں میاں بیوی ٹھٹرتے رہے۔ ٹھٹرنے کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ دوسرا تھا۔ صبح ہوئی تو حضور کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان کیا کہ ایسے سے ایسا ہوا، خدا نہ خاصہ حادثہ ہوا، اور پھر یہ چیز ہوئی، آپ کو تکلیف ہوگی تو آپ اوپر تشریف لے آئیں، ہم لوگ نیچے رہیں گے۔ حضور نے پھر سمجھایا کہ لوگ آئیں گے، ملنے والے اوپر چڑھیں گے، بہتر ہے کہ تم ہی اوپر رہو، میں نیچے رہوں۔ تو ایک جملہ ایسا پیارا جملہ تھا، کہا کہ لا اعلو سقیفۃ انت تحتها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اس چھت پہ نہیں رہ سکتا جس سے نیچے آ، مجھ سے یہ بے احترامی نہیں ہو سکتی کہ میں اوپر رہوں اور آپ نیچے رہیں، آپ اوپر رہیں کہ نیچے رہیں۔ تو حضرت نے جب کہا کہ مٹا دو علی، تو کہا واللہ لا امحوک ابدا، میں ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ تو آپ نے ان سے فرمایا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جہاں سے جہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا رسول، وہاں تک ہاتھ رکھ کے عبارت بیچ میں رکھ لو، میں اپنے ہاتھ سے مٹا دیتا، خود اپنے ہاتھ سے مٹا ہے۔ یہ شائستگی اگر ہم اپنی اولاد میں پیدا کر دیں اور منتقل کر دیں تو یقین مانیے باطل کیسی قوت لے کے کیوں نہ کھڑا ہو جائے، کوئی مقابلہ آرائی نہیں کر سکے گا اگر محبت کا بیج پوری قوت کے ساتھ ہماری اولاد کے دل میں بیٹھا ہو۔ اور اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ زبان سے بھی ان کا ذکر کیا جائے اور عمل سے بھی ان کا اتباع کیا جائے، نعت ہونی چاہیے اور پوری قوت سے ہونی چاہیے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ جذبہ ایسا غیر معمولی ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک زمیندار صاحب کے پڑوس کے، پرانا وقت تھا، ٹرین چل رہی تھی، اس ٹرین میں وہ بھی سوار ہوئے۔ اب جو سوار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ڈبے میں ایک قادیانی مربی بیٹھا ہوا ہے، قادیانی مربی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جیسے ہی ٹرین آگے بڑھی تو اس نے نوجوان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور اپنے دجال و کذاب کا پرچار شروع کر دیا۔ اس نے تھوڑی دیر تو انہوں نے سنا، اس کے بعد جو جلال آیا تو کمر کے ساتھ خنجر لگا ہوا تھا، کھینچ لیا خنجر، خان صاحب خنجر کھینچا اور مربی صاحب کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے زمین پہ پٹک دیا اور ان کی گردن پہ چھری رکھ دی، گردن پہ خنجر رکھ دیا اور کہا کہ بولو کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال تھا، کذاب تھا، مردود تھا، کیا نہ کرتا، پوری قوت سے جو خان صاحب نے نہیں کہا تھا وہ بھی جوڑ دیا، اس نے ساری باتیں کہہ دی، اس سے جھوٹے کے ساتھ کون ہوتا ہے، سب بول دیا، جھٹکے سے اس کو اٹھا کے کھڑا کیا، خنجر اس کے ہاتھ میں دیا، خود زمین پہ لیٹ گیا اور کہا میری گردن پہ خنجر رکھ کے بول کہ میں جملہ حضور کے خلاف بولوں، خون بہہ جائے گا مگر میری زبان سے کوئی بے احترامی کا کلمہ نہیں نکلے گا۔ اس کا ہاتھ کانپتے رہے، کچھ نہ کر سکا، کھڑے ہوئے اور اس کے بعد ان لوگوں سے کہا، جو نوجوان وہاں موجود تھے، کہا آپ سمجھ میں آیا سچے اور جھوٹے کا فرق کس کو کہتے ہیں، سچے اور جھوٹے کا فرق کس کو کہتے ہیں؟ میرے بھائی جب محبت آتی ہے، باتیں بہت ساری ہے اس وقت میرے ذہن میں، بس یہ اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب محبت آتی ہے تو اس کا غیر معمولی اثر پیدا ہوتا ہے، یک طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ ہوتی ہے، سچی محبت کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سچی محبت اس کائنات میں کسی دوسری مخلوق کی نہیں، کسی مخلوق کی نہیں۔ اس لیے جب محبت پیدا ہوتی ہے تو سامنے سے جواب بھی آتا ہے،
طلحہ ابن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور ایک جملہ کہا تھا لپٹ کے حضور سے قباء میں، اللہ کے رسول جو حکم دیں گے میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا اپنے باپ کا سر لے کے آؤ، گھوڑے پہ بیٹھے ہیڈ لگا دی، حضور نے واپس بلایا، میں قطع رحمی کے لیے نہیں آیا۔ کچھ عرصہ گزرا، قباء سے لوگ مدینہ طیبہ آئے اور غمگین تھے، حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ طلحہ کی طبیعت بہت خراب، اب سوال ہو گئے غیر ان کی عیادت کرنے کے لیے، اس مریض کا مرد بھی مبارکباد کے قابل کہ حضور عیادت پر تشریف لائے۔ لیکن باہر نکلے تو فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی وفا نہیں کرے گی، اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو مجھ کو خبر دے دیں۔ شام ہوتے ہوتے حضرت طلحہ کو بھی لگ گیا کہ معاملہ نازک ہے، اب نہیں ہو سکے گا، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا دیکھیں اگر رات میرا کچھ ہو جائے کفن دفن کر کے مجھ کو ختم کرو معاملہ، حضور کو اطلاع نہیں دینا۔ وہ لوگ کشمکش میں آ گئے کہ یہ کیا بات ہے، حضور نے ایک بات کہی ایک بات یہ کہتا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو علت اور بات مصلحت سمجھو، ہمارے قباء اور مدینے کے درمیان میں یہودیوں کی بستی عوام مدینہ کہلاتا ہے، یہودیوں کی بستی ہے، بنو نذیر وغیرہ ہے۔ حضور رات کو اگر آئیں گے کہیں خطرہ ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچائے تو حضور کو خبر نہیں کریں۔ محبت کیسی ہے، یہاں تو آدمی رات کو 3 بجے فون آتا ہے مولانا جنازہ پڑھا دو، اٹھا کے بلا لیتے ہیں لوگ، ان کو اس سے کیا پرواہ کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے مردے کے لیے مغفرت کی دعا ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بڑی اور آپ کی مغفرت کی دعا سے بڑی کس کی دعا ہوگی؟ اگر تعلیم نہیں ہوگا آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ صبح پھر لوگ آتے ہوئے مسجد نبوی میں عرض کیا اللہ کے رسول وفات ہو گئی، تو کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ مجھ کو خبر کرنا، پھر تشریف لائے، ان کی قبر پہ پہنچے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کیسا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، محبت جواب محبت لے کے آتی ہے۔ فرمایا اللہم طلحہ تضحک الیہ وهو یضحک الیہ، اللہ قیامت کے دن طلحہ سے ملیے گا، سوچئے وہ من فزع یومئذ آمنون، قیامت کے دن جب طلحہ سے آپ کی ملاقات ہو تو اللہ ایسا کچھ ہو کہ طلحہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہو اور آپ طلحہ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ مولانا امین صفدر وقاری کے بارے میں مشہور ہے، ان کی کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا مگر بہت شہرت کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک علاقے کے لوگ آئے اور کہا قادیانی نے بہت تماشا کر رکھا ہے، آپ چل کے وہاں بیان کر دیجیے گا۔ حضرت بادہ وحید کر دیا آ جاؤں گا۔ جس دن وہاں پہنچے ان کے یہاں، اب جو وہاں پہنچے ہیں تو ان لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ مولانا آپ آئے، بہت شکریہ، پیسہ لے لیجیے، سفر خرچ لے لیجیے، بیان نہیں ہو پائے گا واپس ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوگی؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں قادیانیوں کی اکثریت ہے اور ان کا ایک زمیندار ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر ختم نبوت کا جلسہ تم نے کیا تو گولی چلے گی اور جو لوگ ہوں گے سب مارے جائیں گے۔ مولانا نے کہا تو بات ختم نبوت پہ آئی، اب تمہاری میری، تم کنارے ہو جاؤ، میں اپنے پورے اختیار سے بیان کروں گا، تمہاری کوئی ضرورت مجھ کو نہیں ہے۔ اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ یہاں کوئی ڈاکو رہتا ہے، کوئی ڈکیت رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ تو کہاں ڈاکو ایک رہتا ہے، نورا نام کا ہے، نورا نام کا ڈاکو، تو لے چلو اس کے ڈیرے پہ، لے گئے نورا نام کے ڈیرے پہ۔ وہ تو جیسے ہی دربار میں دیکھا ڈیرے میں تو وہیں سے چلا کے کہا کہ سردار مولوی آئے ہیں۔ سردار پریشان ہو گیا نورا، اس نے پوچھا کہ مولویوں کو مجھ سے کیا کام نکل آیا، وہ میرے دروازے آئے ہیں۔ تو اس نے بلایا، مولانا پہنچے تو اپنی ٹوپی اتار کے اسے قدموں میں رکھی، تھا تو مسلمان، تھا تو مسلمان، کپا گیا۔ اس نے کہا کہ مولوی کیا غضب کرتے ہو، تمہاری ٹوپی بہت قابل احترام ہے، مجھ جیسے گنہگار کے قدموں میں کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ دیکھو نورا، تم ہو مسلمان، حضور کا کلمہ پڑھتے ہو، آج حضور کی عزت پہ ایسی ایسی بات آئی ہے، علاقے کے زمیندار نے یہ بات کہی، تو اس نے کہا جب جلسہ کرو، اطمینان سے جلسہ کرو۔ رات ہوئی، مولانا کہتے کہ میں تقریر کے لیے پہنچا تو مجمع میں ایک آدمی چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، میری تقریر سے پہلے اٹھ کے کھڑا ہوا، زمیندار کے سارے لوگ گن اور بندوق اور رائفل لے کے آئے ہوئے تھے، وہ بیچ میں سے اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے اپنی چادر گرائی
اور اس کے ہاتھ میں اس کا اسلحہ تھا. اس نے کہا کہ جانتے ہو میں نورا ہوں. اتنا کہنا تھا کہ مجمع میں سناٹا پھیل گیا. اس نے کہا جلسہ ہوگا اور جس کو اپنی جان پیاری نہ ہو وہ سامنے آئے. مولانا کہتے ہیں جلسہ ہوا اور پوری شان سے ہوا. ہم نے ختم نبوت بیان کی, کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ سامنے آتا. جلسہ ختم ہوا, ہم اپنے گھر تشریف لے. کچھ مہینے گزر گئے. ایک رات کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑی بےتابی سے کھٹکھٹایا. دروازہ کھولنے میں جو رات کو اتنی تاریکی میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک صاحب ہے, بڑی بڑی داڑھی, صافہ پہنے ہوئے, آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو پوچھا کہ پہچانا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں پہچانا. تو کہا بولتی بڑی نورا ہوں. تو میں حیرت زدہ ہو گیا. میں نے کہا کہ کہاں وہ ڈکیت اور کہاں یہ صالحین کا اولیا؟ تو اس نے روتے ہوئے جملہ کہا کہ مولوی تو نے میرے ساتھ عجیب سودا کیا. وہ رات جب تو وہاں سے لوٹ کے چلا گیا اور اس کے بعد میں ڈیرے پہ گیا, اس کے بعد سے کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ دورا سودا اور حضور خواب میں شفقت نہ کرتا. اس لیے میرے بھائیوں محبت آتی ہے تو جواب بھی لے کے آتی ہے. محبت پیدا کر لیجیے اپنی اولاد میں, کسی باطل کے مقابلے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. اور یہ بچپن سے پیدا ہوتا ہے. قابل مبارکباد ہے مدرسے والے کہ انہوں نے بھی یہ سلسلہ جاری کیا, اور نگینا فاؤنڈیشن والے جو کہ ہر سال اس کا اہتمام کرتے اور اس سال ان کا 7واں سال تھا. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور بارگاہ نبوت کی شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.